السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی نبی الابرار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 10ویں پارے کے چند اہم مضامین آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ 10ویں پارے میں سورۃ انفال اور 7 سورۃ توبہ کا ذکر ہے۔ سورۃ انفال جس کی ابتدا 9ویں پارے کے آخر سے ہوئی ہے، جس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تو تم مومن ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اسی کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ مومن کون ہے، ایمان والے کون ہیں، کن کا ایمان ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ ایمان والوں کی 3 حالتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل ان کے ڈرتے ہیں، جب ان کے اوپر اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہیں، ہمیشہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ یہ مومن اور ایمان والوں کی حالتیں ہیں۔ اور 10ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے سب سے پہلے مارکے کا ذکر کیا، جو حق و باطل کا مارکہ تھا، جو حق اور سچ والوں کی فتح تھی، جو اللہ والوں اور بتوں والوں کے ساتھ ایک مارکہ تھا، جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا مارکہ، یہ اسلام کی پہلی لڑائی، یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو پہلی ہی جنگ کے اندر فتح دی، اور فتح مبین دی، واضح فتح دی، اور اس کے اندر قیدی بھی آئے، اس کے اندر مال و متاع بھی آیا۔ اب آنے والا مال و متاع جو مال غنیمت ہے، اس کی تقسیم کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، یسألونک عن الانفال، کہ جو مال غنیمت ہے اس کا کیا جائے گا۔ پہلی امتوں کے اندر تو تذکرہ یہ تھا کہ مال غنیمت کو اٹھا کر کے ایک پہاڑی کے اوپر رکھ دیا جاتا، آگ آتی اس کو لے جاتی اور کھا جاتی، کسی کے کام نہ آتا۔ اب امت محمدیہ کے اوپر اللہ نے بڑے انعام کیے، بڑے اکرام کیے، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہ قربانی کا گوشت بھی انسان کھاتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کا مال بھی امت محمدیہ کے لیے حلال کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ لوگوں جو مال غنیمت ہے یہ سارے کا سارا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اس کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو پیارے پیغمبر کے لیے 5واں حصہ ہے۔ اس میں سے بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے کے بھی خمس کے 5 حصے کر دیے جاتے ہیں۔ آج لوگ زکوٰۃ کا انکار کر کے خمس کو تو مانتے ہیں، زکوٰۃ کا واضح طور پہ انکار کرتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے ساری امت کے اوپر فرض کی ہے۔ اور خمس جنگوں میں سے نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر ان کے بعد آنے والے حکمرانوں کے لیے تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی سپارے کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا، جب مومنوں کی کافروں سے مڈبھیر ہو، جب کافروں سے لڑائی ہو، جب مومنوں کا منافقوں کے ساتھ، جب مومنوں کا کفار کے ساتھ، جب مومنوں کا میدان جہاد کے اندر مڈ بھیڑ ہونا لگے، لیکن ایک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بات کو یاد رکھیے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر فلاح و کامیابی چاہتے ہو، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، جنگوں کے اندر جیتنا چاہتے ہو، جنگوں کے اندر فتح چاہتے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیجئے، اللہ کامیابیاں تمہارا مقدر بنا لے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ میدان جنگ کے اندر مومن کے حالات کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اگر تکلیف آئے، دکھ آئے، آزمائش آئے، مصیبت آئے تو یہ بات یاد رکھیے، صبر کا دامن کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ جب تک صبر ہے اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دنیا کی محبت ہو، موت سے نفرت اور جہاد سے موت سے نفرت ہو تو دنیا کی محبت انسان کے اندر پا دی جائے اور جہاد سے راہ فرار اختیار کیا جائے تو پھر انہی کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول تخوت و ربا آخر۔ جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو، موسیقی اور بے حیائی سے محفوظ ہو، وہ ہمیشہ دنیا کے اندر کامیاب و کامران رہتی ہے۔ آج دنیا نے دیکھا اللہ کا جہاں جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ملک پاکستان کو دونوں طرف میں دو دشمن دیا۔ دنیا کا سب سے ڈرپوک دشمن اللہ رب العالمین نے پاکستان کو دیا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈرپوک قوم ہے اگر کوئی پائی جاتی ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، یہودی سب سے زیادہ ڈرپوک ہے جو لڑنے سے ڈرتے ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ ڈرپوک قوم ہے وہ ہنود ہے۔ ہندو سب سے زیادہ ڈرنے والی قوم۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے بنیان المرصوص آپریشن کے اندر بھی پاکستان کو واضح اکثریت سے اللہ رب العالمین نے فتح مبین دی، لیکن یہ ظالم، یہ متکبر اور یہ ڈرپوک قوم اور گائے کا موتر پینے والی یہ ڈرپوک قوم خود تو لڑنے کے لیے تیار نہ تھی اور خود تو لڑ نہیں سکتی، لیکن مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے آج یہودی اور ہنود، آج یہودی اور ہندو دونوں ایک ملت پہ بن کر کے افغانیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسا کر کے ملک پاکستان کے اوپر 20 بار حملہ کرنے کے لیے ان کو تیار کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی توفیق، اللہ رب العالمین کی مدد ہمیشہ سے ملک پاکستان کے اوپر جو کلمہ توحید کے نام پہ بنایا گیا، جس کو کلمہ توحید کے لیے بنایا گیا، جس کو اللہ رب العالمین کے نام کے اوپر جانیں ذبح کر کے ہجرت کر کے مدینے کے بعد اگر کائنات کے اندر کوئی ریاست بنی تو اللہ رب العالمین نے وہ ملک پاکستان کو بنایا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی۔ آج بھی اللہ رب العالمین نے پاکستانیوں کی حفاظت فرمائی ہے، تو ہم دعا گو ہے اللہ ہر میدان میں، ہر جگہ پہ، ہر لحاظ سے، ہر محاذ پہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی افواج کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی فورسز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین پاکستان کے اندرونی اور بیرونی تمام دشمنوں سے اللہ ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرمائے۔ آج وقت نہیں ہے کہ لوگ یہ بات کہے کہ میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے تو میں فوج کے حق میں نہیں ہوں، میں فلاں کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ باتیں منافقین کا شیوا ہے، یہ چیزیں منافقین کا طرز عمل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے نکلے، یکجاں ہو کر کے نکلے، ایک ہو کر کے نکلے، تو منافقین نے کیا کہا؟ ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں، ہماری بات کو نہیں مانا گیا تھا، ہم نہیں جائیں گے، ہم 300 کو لے کر کے واپس پلٹتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں بھی فتح دی تھی، اگرچہ وقتی طور کے اوپر چند چیزیں مسلمانوں کو نقصان تو پہنچا تھا، لیکن تاریخی حقائق کے اندر فتح احد کے اندر بھی مسلمانوں کی تھی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وہاں فتح کے بعد 3 دن تک میدان احد کے اندر رہے، بھاگنے والے کفار تھے، اگرچہ کچھ غلطی کی بنا کے اوپر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ضرور ہے، لیکن فتح پھر بھی مسلمانوں کے حق میں رہی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال کے اوپر، مومنوں کو جہاد کے اوپر، مومنوں کو قتل کرنے کے لیے، میدان کارزار میں لڑنے کے لیے ہمیشہ تسبیح کے ساتھ کام نہیں چلتا، ہمیشہ مسلح کے ساتھ کام نہیں چلتا، ہمیشہ دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ مومن کا شیوا یہ ہے، مومن ہوتا وہ ہے جو جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ بندہ جس کے دل کے اندر جہاد یا قتال کے لیے کبھی خیال نہیں آتا، کبھی دل نہیں کرتا، جب وہ موت آتی ہے تو منافق کے موت کے اوپر مرتا ہے۔
آج کہاں پہ ہم بیٹھے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے مجاہدین کو جو فضیلت دی ہے، مجاہدین کو جو مقام دیا ہے، مجاہدین کو جو شان دی ہے، وہ مقام اور شان نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں پہ ملک کی سرحدوں کے لیے، اسلام کے لیے پہرا دینے والا ایک رات پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس پہرا دینے والے کے لیے ساری عمر روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا کبھی اس کے مقابلے کو نہیں پہنچ پاتا۔ بیٹھ کر کے میں باتیں کروں بھئی، یہ باتیں ملک کو توڑنے کے لیے، یہ باتیں اپنے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ کسی سے بھی تعلق ہو، مقصد تو ہمارا یہ ہے، دعا تو ہم یہاں پہ بھی یہی کریں گے۔ اگرچہ رات استاد المکرم فضیلت مآب استاد محترم حافظ محمد شریف حفظہ اللہ تعالی و متعن اللہ بطول حیاتہ، اللہ سے تو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اگرچہ ان کا رات یہی پیغام تھا کہ ہمیں چاہیے کہ قنوت نازلہ کی جائے، اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرمائے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، لیکن پھر بھی ہم یہی بات کہیں گے، اللہ دونوں طرف تو ہے مسلمان ہم، اللہ جو درمیان کے اندر خارجی ٹولہ درمیان کے اندر، جیسے جنگ صفین میں، جنگ جمل کے اندر حضرت عائشہ اور علی کے درمیان سے اٹھنے والا وہ لوگ، حضرت امیر معاویہ اور علی کے درمیان سے اٹھنے والے وہ لوگ جنہوں نے درمیان سے آگ کو بھڑکایا تھا، دو مسلمانوں کے درمیان جنگ کروانے کا ذریعہ بنے تھے، اللہ آج بھی دو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ ہنود اور یہود جو ہے، اللہ ان کو نیست و نبود فرما۔ اللہ تیرا یہ وعدہ ہے، تیرے پیغمبر کا یہ اعلان ہے کہ ہندوستان کے اوپر جنگ ہوگی، مسلمانوں کو فتح ہوگی، اللہ ہندوستان ٹوٹ کے رہے گا، اللہ اس جنگ کے اندر ہمیں بھی تو سعادت عطا فرما۔ اللہ توڑنا تو نے ہے ہی ہے ہماری زندگیوں میں، اللہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ کے نبی جب یہ بات کہی، جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ میں بھی اسی غزوے میں ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو ہنود کے اوپر، ہندوستان کے اوپر جنگ کے لیے نکلیں گے اور غزوے کے لیے نکلیں گے، غزوہ ہند کے لیے لڑیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی بشارت۔ اللہ ہم بھی تیرے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ اپنے سینے سے جوڑ کر کے اللہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اگر موقع آئے ہمیں بھی وہ قوت عطا فرما، اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرما، اللہ ہمیں بھی وہ قوت ایمانی عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ جہاد کو پیدا فرما دے، اللہ قتال کو پیدا فرما دے۔ اللہ موت تو آ کے رہے گی، موت کے بغیر گزارا نہیں ہے، مر کے تو رہنا ہی ہے۔ اللہ اگر تو شہادت کی موت دے دے، تیرا جاتا کچھ نہیں، ہمارا تو سب کچھ بن جائے گا، اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ شہادت کی موت دینی ہے تو غزوہ ہند میں عطا فرما، اللہ غزوہ ہند میں شہادت کی موت ہمیں نصیب فرما۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اتفاق کیسا ہے تو صورتیں بھی انہی دنوں کے اندر اسی جگہ کے اوپر رات مسئلہ بنا ہے۔ آج بھی سورۃ انفال کی ہر مسجد کے اندر سورۃ توبہ کی تلاوت کو پڑھا گیا، سورۃ انفال کی تلاوت کو پڑھا گیا، یہ صدائیں بلند کی گئی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو جگائیے، بیدار کیجئے، بتائیے اور ان کو ایمان کو گھرمائیے اور ان کو بتائیے جہاد کے لیے تیار ہو، مرنا مومن کے لیے تو مقصود مومن ہے، اگر قتال کے لیے نکلتا ہے، میدان کارزار کے لیے نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، ہر دو حالت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن کو فتح دی ہے۔ جہاں شہید ہو جاتا ہے تو اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے، غازی بن کے آ جاتا ہے تو اللہ مال و متاع اس کو عطا فرما دیتا ہے، مال و متاع ملا۔ پہلا غزوہ تھا بدر کا، لونڈیاں بھی اسی غزوے کے اندر، کچھ قیدی بھی پکڑے گئے، 70 کے قریب قیدی اللہ کے نبی لے کے آئے۔ اب جب قیدیوں کو مسجد نبوی میں لایا گیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول تھا جو اللہ رب العالمین نے حکم بھی کہا تھا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی کوئی کام کرنا ہو مشورہ کیجئے۔ آج بھی مشورے کے اندر برکت ہے، مشورے سے کیا ہوا کام کبھی ندامت نہیں ہوتی، مشورے میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ کوئی کام کرنا ہو تو آپس میں مشورہ کیجئے، جس بات کے اوپر اتفاق ہو، مشورہ ملے، پھر اللہ کے نام لے کر کے توکل کر کے اس کام کو کر دینا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مشورہ شروع کیا، کسی سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے،
اب سب کے اپنے اپنے رشتہ دار ہیں، سب کے اپنے اپنے عزیز و اقربا تھے، مکہ سے آ کر کے تو بیٹھنے والے تھے، کسی کا چچا تھا، کسی کے چچے کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کے اپنے تھے، کسی کے بیگانے تھے، ہے تو اپنے قبیلے کے تھے، جن کو چھوڑ کر کے آنے والے تھے وہی اپنی جان کے دشمن ہوئے۔ کسی نے کہا کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا اسے فلاں کیا جائے، کسی نے کچھ کہا۔ جناب عمر سے پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ نبی بھی ہیں، سلطان بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، امیر بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہے، آپ جو حکم فرمائے ہم ہماری آنکھوں کے اوپر ہے، اگر آپ مشورہ مانگتے ہیں تو میں مشورہ تو یہ دوں گا، میری بات تو یہ ہوگی کہ جس کا جس سے رشتہ دار ہے اس کو دے دیا جائے، اس کے ہاتھوں کو باندھ کے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے، میرا تو یہی ایمان ہے، میرا تو یہی عقیدہ ہے۔ منافقوں کے خلاف، کفار کے خلاف، مشرکوں کے خلاف تو اعلان جہاد کے لیے آپ نے خود ابھارا ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ لیکن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر کے مشورے کے اوپر عمل کیا، فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا۔ کچھ ہی وقت گزرا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما، نبی رحمت علیہ السلام بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما، پیغمبر بھی افسردہ، حضرت ابو بکر بھی پریشان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لائے، فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا میری بات آپ کو ناگوار گزری ہو، کیا میری بات آپ کو ناپسند آئی ہو، یا میری بات سے آپ کا دل پریشان ہوا ہو؟ اللہ کے نبی میں تو اس بات سے آپ کو یہ چہرہ دیکھ کر کے میں تو برداشت نہیں کر پاتا، کیا ہوا، کسی میری بات کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہوئے؟ فرمایا نہیں عمر، جو تیرا فیصلہ دنیا پہ تھا وہی میرے رب کا فیصلہ آسمانوں پہ تھا، لیکن تیرے فیصلے کو اللہ نے بڑا پسند کیا، ساتھ میں اس بات کو بھی اعلان فرما دیا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم۔ غور کیجئے اللہ رب العالمین نے اپنے دشمنوں سے کتنا سخت لہجے میں یہ بات کی، اگرچہ اپنے تھے، اگرچہ کوئی بیگانے نہ تھے، اگرچہ نبی کے عزیز و اقربات تھے، اگرچہ ان سے فدیہ لے لیا گیا، اگرچہ بعد میں بہت سے مسلمان بھی ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے بارے میں، اپنے دشمنوں کے بارے میں کوئی نرمی کا پہلو نہیں رکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا اے میرے پیغمبر، اگر یہ بات ہماری کتاب میں موجود نہ ہوتی، آپ کی امت کے لیے یہ لائق نہ ہوتا، آپ کی امت کے لیے یہ جائز نہ ہوتا، تو آپ کو اس کے اوپر سخت مواخذہ کیا جاتا۔ جو فیصلہ عمر کا تھا وہی فیصلہ رب العالمین کا ہے۔ محبت کا معیار بھی یہی ہے۔ محبت کس بات کو کہتے ہیں؟ دیکھ محبت نبی کے صحابہ کی طرف لوگوں نے جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو باندھنے لگے تو حضرت مصعب کو سامنے سے گزرتے ہوئے پایا، کسی نے کہا یہ تو مصعب کے بھائی ہے، حضرت مصعب کے بھائی نے اس کی طرف دیکھا، اب تو میرا بھائی میرے سامنے ہے تو میرے لیے کوئی نرمی ہوگی، تو کہنے کیا لگے اور اس کی ماں بڑی مالدار ہے، ذرا زور سے باندھیے، اس کا فدیہ جلدی آئے گا۔ کہا یہاں پہ خون کے رشتوں سے زیادہ اگر محبت ہے، اگر الفت ہے، اگر مودت ہے تو ایمان کی محبت، پیغمبر کے سامنے سارے رشتے ختم کر دیے جائیں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جان نشین جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن اسلام لانے کے بعد آپ کے بیٹے ابو عبد الرحمن نے بات کہی، کہا بابا کل بدر کا میدان تھا، میری تلوار کے نیچے بڑی مرتبہ آپ آئی، میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ جناب ابو بکر مسکرا کے بولے، کہا عبد الرحمن تیری قسمت اچھی تھی، لیکن میری تلوار کے نیچے تو ایک بار بھی نہیں آیا، کہیں ایک بار بھی آتا کبھی بیٹا سمجھ کے تمہیں نہ چھوڑتا، محمد کا گستاخ سمجھ کے یا مخالف سمجھ کے یا دشمن سمجھ کے تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ وہ بدر کے میدان نے فضا دیکھی ہے، آسمان سے اترنے والے فرشتوں نے دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے اپنے عزیز و اقربا کے بھائی بھائی کے مقابلے میں، باپ بیٹا کے مقابلے میں، بیٹا باپ کے مقابلے میں، چاچا بھتیجے کے مقابلے میں، رشتہ دار کے مقابلے میں، لیکن نبی رحمت علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے اگر کوئی اپنا بھی تھا تو پیغمبر کی خاطر کسی نے اس کو نہیں دیکھا، گردن تن سے جدا کر دی۔ آئی تو ہم رشتہ داریوں کو پالتے، آئی تو ہم دوستیوں کو پالتے، آئی تو ہم اپنی کہتے ہیں اگر ہم نے ہندوستان کے ساتھ جنگ کو چھیڑ دیا، اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ چھیڑ دیا
ہماری اکانومی کہاں جائے گی، ہم کھائیں گے کہاں پہ، ہمارے اوپر IMF بہت سے قرضے لگا دے گی، ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی، ہم گرین لسٹ ہو جائیں گے، پھر ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سب جھوٹ ہے۔ آج سے پہلے بھی یہ بات عادیوں نے بھی بڑی بات کہی تھی، عادیوں نے بھی کہا تھا ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، کھڑے کھڑے پہاڑ کو تراش دیتے، پہاڑ کو تراشنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی، اونٹ کو پکڑ کے 2 ٹکڑے کر دینے والی یہ قوم تھی، اتنی طاقتور قوم۔ اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہوا چلائی، اوندے منہ کھجوروں کے تنوں کی طرح اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر گرا دیا۔ امریکہ کو کہتے ہیں بڑا سپر پاور ہے۔ چودھری عبدالحق نے کتاب لکھی، بڑی پیاری بات کہی کہ جو قوم جتنی زیادہ توحید کے قریب ہوگی اتنی زیادہ کامیابی اس کو ملے گی۔ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے۔ کیا کیوں نہیں مانتے؟ کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ عیسائی ہیں، وہ تو پکے پکے مشرک ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، وہ کامیابی ہیں تو وہ پائی جا رہی ہیں۔ ہم نے کہا وہ تو پھر 3 کو مانتے ہیں، آپ ہر کلومیٹر میں 1 کو مانے ہوئے، آپ نے اللہ کے شریک کوئی 20 نہیں ہزاروں سینکڑوں بنائے ہوئے، وہ تو پھر 3 کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، تو پھر کامیابیاں کیسے پاتے ہو؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کا آغاز کیا۔ اس سورت سے پہلے بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا، کیوں؟ دونوں کا موضوع ایک ہے، دونوں کی تال کے اوپر ہے، دونوں پیغمبر کے ساتھ تعلق کے اوپر ہے، دونوں پیغمبر کے ساتھ محبت کے اوپر ہے، دونوں جہاد کے بارے میں ہے، دونوں کے دونوں مشرکوں سے برات کا اعلان ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ابتدا میں واضح طور پہ فرما دیا برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور جن سے معاہدے بھی ہو چکے ہیں، معاہدوں تک کا وقت ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے اعلان برات کر دیا ہے، کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ، کوئی رشتہ داری نہیں ان کے ساتھ، کوئی تجارت نہیں ان کے ساتھ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کے بعد آیت نازل ہوئی ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے اگلے سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے روانہ کیا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قصیدہ دے کر کے، اپنی کتاب دے کر کے اعلان کیا اور فرما دیا علی جتنی قبریں اونچی ہے، جتنے بت ہے، بیت اللہ سے ختم کر دیا جائے، اعلان کر دیا جائے آج کے بعد کسی مشرک کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاد کے ذریعے 13 سال دعوت کے میدان تھے، ابھی 7 سال کے اندر تلوار میان سے نکلی ہے، پیغمبر نے تلوار کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، جو کہتے ہیں نا باتوں کے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو کبھی کبھی ان کے لیے لاتوں کے لیے ان کے لیے ہتھیار کو بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہے، نہ صرف دین جو ہے دعوت سے پھیلا، نہ دین صرف تلوار سے پھیلا، دعوت سے بھی پھیلا، تلوار سے بھی پھیلا۔ جہاں دعوت کی ضرورت ہے دعوت دیجئے، جہاں تلوار کی ضرورت ہے تلوار اٹھائیے۔ اسی لیے تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا قوی مومن اللہ کو بڑا پسند ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو انسان کے ایمان کا حصہ ہے اس کے لیے وہ اپنے ہاتھ سے جس برائی کو روکتا ہے یہ اس کا قوی مومن ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکتا ہے، زبان سے نہیں روک سکتا دل سے برا مانتا ہے، اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ طاقتور مومن اللہ کو بڑا پسند ہے، اسی لیے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر اپنی جوانیوں کو گزارتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں ایک بندہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری، ٹک ٹاک پہ نہیں گزرتی، فیس بک پہ نہیں گزرتی، اور یہ حاشیوں میں نہیں گزرتی، کلبوں پہ نہیں گزرتی، یہ ان جگہوں پہ بازاروں پہ نہیں گزرتی، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے کے اوپر نہیں گزرتی، اللہ کی مسجدوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کر کے یا پھر میدان کارزار میں تلواریں اٹھا کے کلاشن اٹھا کے اللہ کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے یہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے، یہ نوجوان اتنا پسند ہے کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میں اپنے عرش کا سایہ ایسے نوجوان کو عطا فرماؤں گا۔ یہی اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر اس بات کا بھی اعلان فرما دیا۔ اللہ مالک الملک نے محبت اور نفرت کے معیار کو بھی بیان کیا، صرف اور صرف محبت اللہ رب العالمین کے ہونی چاہیے، ورنہ دیکھیے حاجیوں کو تو ستو ابو جہل بھی پلاتا تھا لیکن اس کی محبت کا معیار کچھ اور تھا۔ حاجیوں کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے
بیت اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ سب سے بڑی تو بیت اللہ۔ اللہ کے مہمان حاجیوں کو ستو پلانا کوئی معمولی بات نہیں، بڑی نیکی ہے۔ پانی پلانا بڑی نیکی، ان کی خدمت کرنا بڑی نیکی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر معیار تیرا یہ نہیں ہے تو ہم تیری نیکی کو قبول نہیں کرتے۔ معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ لوگوں تمہارا مال، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، تمہارے والدین، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بیوی، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا مال تجارت، تمہاری دکانیں، تمہاری فیکٹرییں، تمہاری جگیریں، اور تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول اور جہاد سے اگر زیادہ محبوب ہے، اللہ فرماتے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر یاد رکھو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آنے والے ہیں، تیار رہو کہ قریب ہے۔ آج تو ڈر کے پیچھے ہوتے ہیں کہ تجارت کہاں جائے گی، جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے۔ جنگوں کے اندر کچھ نہیں رکھا اور جنگوں میں عزت رکھی ہے۔ جنگوں کے اندر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کی جنت جو ہے میری امت کی تلواروں کے سائے کے اندر ہے۔ تلوار اٹھا کر کے دیکھو تو صحیح، کامیابی کامرانی دنیا کے اندر ہوں گی۔ کامیابی اور کامرانی مومن کا زیور جو ہے اس کا ہتھیار ہے، مومن کا زیور جو ہے اس کی ٹریننگ ہے، مومن کا زیور جو ہے اس کا ایمان ہے، اور ایمان جو ہے اس کے جہاد کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب آ کے رہیں گے۔ پھر عذاب آتے ہیں۔ جتنا مسلمان ڈرپوک ہوتا ہے دنیا کے اندر اتنا ہی ذلیل ہوتا ہے، ورنہ مالوں میں تعداد کم نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، قوتیں تو کم نہیں ہیں، تیل کے ذخائر تو سارے مسلمانوں کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی غلام آج مسلمان ہی ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے غزوہ حنین کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ جنگوں کے اندر اپنی تعداد کے اوپر کبھی مان نہیں کرنا، اپنے اسلحہ پہ کبھی مان نہیں کرنا۔ مان کس چیز کے اوپر ہے؟ اسلحہ کو تیز تو کرنا ہے لیکن تقدیر اللہ رب العالمین کی رحمت کے اوپر، اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ یاد رکھو جیسے مردار پلید ہے، کتا پلید ہے، ایسے یہ مشرک بھی پلید ہے، اس کو بھی پاک جگہ کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کا بھی ذکر کیا اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہود و نصارہ اپنے مولویوں کو خدا بناتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالیہ میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی یہ آیت مبارکہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا لیا۔ اللہ کے نبی ہم تو ان کو رب نہیں مانتے، ہم تو مولویوں کو رب نہیں مانتے، ہم تو رہبان کو رب نہیں مانتے، ہم تو اپنے پجاریوں کو رب نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو وہ حلال کہہ دیں وہ حلال مانتے، جس کو حرام کہہ دیں حرام مانتے ہو۔ کہا نام یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا یہی تو رب ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، بہت سے مولوی یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت زیادہ مولوی، بہت زیادہ اللہ والے، بہت زیادہ احبار اور رہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں سے باطل طریقے سے مال بٹورتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب یہ علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علماء ربانی اور ایک علماء سو۔ علماء سو کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے پیٹ کے لیے لگائے رکھنا۔ اسی لیے تو یہ بڑی پیاری بات حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے کہ ہر بدعت کے پیچھے آپ کو کھانے پینے کی چیز ملے گی۔ جس چیز کے ساتھ، جس عبادت کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ کھانے پینے والی چیز ملتی ہے سمجھ لیجئے کہ وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جب یہ دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں اور ان کے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، لا یأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، وہ ساتے کے نام پہ ہو، وہ چلیسویں کے نام کے ہو، وہ قلوں کے نام پہ ہو، وہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہو، وہ کنڈوں
جو پہ نام کے ہو وہ معراج کے اوپر جو ہے شب معراج کے نام پہ اوپر ہو۔ اللہ فرماتے لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ گزشتہ سال میں نے راد آباد کے اندر خلاصہ بیان کیا نا، تو وہیں پہ ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے، تو خلاصے کے اندر یہ بات ہوئی کہ قرآن کو پڑھا کریں بھی، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کو سمجھا کریں، اپنے اپنے مولویوں کے پاس جا کے سمجھا کریں، جاؤ سمجھا کرو۔ اپنے مولوی صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں قرآن ترجمے سے پڑھنا، کہتے نہیں 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 گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن ترجمے سے پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ بڑا پریشان ہوا بھائی، یار قرآن پڑھنے سے بھی بندہ گمراہ ہوتا ہے؟ نہیں، ترجمے سے پڑھنے سے گمراہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں گمراہ ہوتا ہے؟ دوسرے دن آ کے مجھے بتایا کہ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں قاری صاحب کہتے 14 علم ہونے چاہیے پہلے بندے کے پاس، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، بلاغہ، معانی، 14 علم انسان کے پاس ہو پھر قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، عام کسی بندے کا کلام نہیں، جلدی سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، میں یہ قرآن کھولتا ہوں اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے اور آپ کے مولوی نے کیا کہا ہے، آپ فیصلہ خود کرنا، میں نہیں کروں گا۔ کہتے جی، میں نے کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان فرما دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے 3 قسمیں کھا کے کہا ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، اور مولوی کہتا بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آئے گی۔ اب تم بتاؤ کون غلط ہے، اللہ غلط ہے یا مولوی غلط ہے؟ کہتے جی ہم دونوں میں کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، میں نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں نے کہا چلے آپ ایسے کریں، اگر قرآن کے ترجمے سے پڑھنے سے گمراہی ہوتی ہے نا، آپ اپنے مولوی صاحب سے جا کے کہیں کہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی ترجمہ کیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ جا کے دوسرے دن کہا کہتے تو کسی وہابی کو بیٹھنا لگنا۔ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بدبخت لوگ جو ہے اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو دین سے روک دیتے ہیں، اللہ کی کتاب سے روک دیتے ہیں۔ قرآن سے پڑھ کے ہدایت کے لیے اور کون سی کتاب آئے گی؟ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے سب سے قریبی ساتھی، آپ کے سب سے عزیز ساتھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صحابہ میں سے سب سے جان نثار صحابی، آپ کے صحابہ میں سے سب سے غمخوار صحابی، آپ کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ پیغمبر سے محبت کرنے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی صحابی تو صحابی ہے، کسی کو صحابی نے، کسی کو صحابی تاریخ دان نے کہا، سیرت نگار نے کہا، کسی کو صحابی بڑے نے کہا، کسی کو چھوٹے نے کہا، کسی کو تابعی نے ذکر کیا، لیکن ابو بکر تیری فضیلت، تیرے منقبت، تیری شان، تیری عزت پہ قربان، میری ساری آل اولاد بھی قربان۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا شان پائی ہے گھرانے ابو بکر نے، کیا شان پائی ہے صدیق کے گھرانے نے۔ اللہ رب العالمین نے جناب صدیق کے لیے کسی مفسر کو، کسی مؤرخ کو، کسی سیرت نگار کو، کسی تاریخ دان کو، کسی بڑے کو، کسی چھوٹے کو منتخب نہیں کیا، بلکہ اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا کہ صحابی ابو بکر کو میں کہتا ہوں۔ اللہ تو جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں، بعد میں آنے والی قوم میں، بعد میں آنے والے لوگوں میں کالے دل، کالے لباس، کالے جسم اور کالے منہ والے وہ کتے بھی آئیں گے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کے اوپر حرف اڑائیں گے اور یہ بات کہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا، اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ اذ یقول لصاحبہ، جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معانا، اے میرے ساتھی ابو بکر پریشان نہ ہو، غار کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، ہم نہ ہٹتے، ہمارے پاس اسلحہ کوئی نہیں۔ وہ کتنے لوگ اسلحہ سے لیز، کتنے شاہ سوار، کتنے تیر انداز، کتنے تلواریں چلانے والے، ہم دونوں اسلحہ بھی موجود نہیں، کوئی چیز بھی موجود نہیں، زرہ بھی موجود نہیں، لیکن یہ نہ ڈرنا نہیں ہے۔ ان نے جب اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، اپنے ساتھ والے سے کہا لا تحزن ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو، اللہ کی معیت ہو، پھر اللہ رب العالمین کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس سپارے کے آخر پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے پیغمبر آپ کفار سے جہاد کیجئے، کفار سے جہاد کیجئے، منافقوں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اب افغانستان کے اوپر احسان پاکستان سے زیادہ تو کسی نے نہ کیا،
دونوں جنگوں میں نکالنے والا پاکستان ہے، 30 سال تک ان کی اولاد کو پالنے والا پاکستان ہے، ان کی معیشت کو کھڑا کرنے والا پاکستان ہے، روس سے بچایا پاکستان نے، امریکہ سے بچایا پاکستان نے، ان کو حکومت دلائی پاکستان نے، ان کو ملٹری دی پاکستان نے، ان کو ٹریننگ دی پاکستان نے۔ آج آنکھیں بھی پاکستان کو دکھاتے ہیں یہ نمک حرام نہیں تو اور کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم اللہ سے صرف یہی دعا کرتے ہیں، اللہ مسلمان ہیں ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ اللہ جو درمیان میں تیلی لگانے والی جو قوم ہے، جو درمیان کے اندر شیطانی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ہم مسلمانوں کو آپس میں نہ لڑا، ہمیں اتفاق دے، اتحاد دے، قوت دے۔ اللہ جو درمیان میں خارجی ٹولہ، جو علماء کے اوپر، جو حفاظ کے اوپر، جو مدارس کے اوپر، جو مساجد کے اوپر، جو عبادت گاہوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور نہتے شہریوں کو مارتے ہیں، اللہ ایسے خارجیوں کے لیے تو تیرے پیغمبر کا بھی فرمان ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے وصیت کی تھی کہ ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اللہ ان خارجیوں کو قتل کرتے ہیں، ہماری افواج کی مدد فرما۔ اللہ تو اپنی انہیں ہمت عطا فرما، اللہ فورسز کی ہمت عطا فرما، اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔